صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زہرہ خاتون صاحبہ. آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. مفتی عطاء الرحمان صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں. آپ کا اسلامک جو معاملات ہیں اس پہ بہت گہرائی سے آپ کی نظر ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دوسرے عشرے کی، رمضان کا دوسرا عشرہ. کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ عشرہ اور یہ کیسے ایک مسلمان کے لیے اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اس کے بعد میں فرمایا ہے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا. جی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بھی بیان کیا. جی. یہ روزہ اس طرح تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی قوموں پر ہم نے فرض کیا ہے. جی. گویا کہ یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر روزے کی تاریخ بھی بیان کر دی. جی. کہ تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا. جی. کما کتب علیکم جی. من قبل. آگے جو اصل ہے اس کی روح جو ہے، جی. روزے کی جو روح ہے وہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ خدا سے خوف کرنے والا بن جاؤ اور جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو روزے کو فرض کیا، جی. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، جی. بلکہ پچھلی قوموں پر بھی روزے کا فرض کیا. البتہ اس میں بڑی جامعیت ہے جی. اس امت کے روزے پہ، اور ان سب کا لب لباب خلاصہ یہ لعلکم تتقون، شاید متقی بن جاؤ. جی. یہ ہے. جی. آپ جو مجھ سے چاہتے ہیں، جو سوال کیا کہ یہ مغفرت جی کا مہینہ کیسے؟ ہے اور یہ عشرہ مغفرت کی. جی. جی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں جی. ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو گویا کہ رحمت کا مہینہ ہے. جی. جی. اور پھر اسی میں وہ ایک جز بیان فرمایا. جی. اور فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ جی. تو رحمت کا ہے، جی. یعنی عشر اول رحمت ہے. جی. سبحان اور اللہ. پھر دوسرے عشرے کو بنایا اس میں مغفرت ہے. جی. جی. اور تیسرے عشرے کے بارے میں بتایا کہ یہ جنت میں داخل اور جہنم سے خلاصہ جی. حاصل کرنے جہنم کا، سے نجات کرنے کا عشرہ ہے. جی. اللہ تعالیٰ سے جب قرب ہو گیا تو جی. اللہ کی تجلیات، اللہ کی کہ نوازشیں اور ان کی مہربانیاں انسان میں مغفرت کا راستہ بہت قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے جی کہ جتنے اعمال ہیں بندے کے، جی اس کا وہ اس کے لیے ہے، جی اس کے لیے ہے. جی وکل عمل، اس کی روح جو ہے، جی روزے کی جو روح ہے وہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ خدا سے خوف کرنے والا بن جاؤ اور جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو روزے کو فرض کیا، جی. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، جی. بلکہ پچھلی قوموں پر بھی روزے کا فرض کیا. البتہ اس میں بڑی جامعیت ہے جی. اس امت کے روزے پہ، اور ان سب کا لب لباب خلاصہ یہ لعلکم تتقون، شاید متقی بن جاؤ. جی. یہ ہے. جی. آپ جو مجھ سے چاہتے ہیں، جو سوال کیا کہ یہ مغفرت جی کا مہینہ کیسے؟ ہے اور یہ عشرہ مغفرت کی. جی. جی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں جی. ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو گویا کہ رحمت کا مہینہ ہے. جی. جی. اور پھر اسی میں وہ ایک جز بیان فرمایا. جی. اور فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ جی. تو رحمت کا ہے، جی. یعنی عشر اول رحمت ہے. جی. سبحان اور پھر دوسرے عشرے کو بنایا اس میں مغفرت ہے. جی. جی. اور تیسرے عشرے کے بارے میں بتایا کہ یہ جنت
میں داخل اور جہنم سے خلاصہ جی حاصل کرنے جہنم کا سے نجات نجات کرنے کا اشرا ہے. جی اللہ تعالیٰ سے جب قرب ہو گیا تو جی. اللہ کی تجلیات، اللہ کیا کی بات ہے، سبحان گویا اللہ. کہ نوازشیں اور سبحان ان کی اللہ. مہربانیاں انسان میں تو مغفرت کا راستہ مغفرت کا راستہ کھلنا بہت شروع قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، ایک جی. حدیث میں ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے جی. کہ جتنے اعمال ہیں بندے کے جی. وہ اس کے لیے ہے، جی اس کے لیے ہے. جی جی وَكُلُّ عَمَلِ ابن آدم لہو جی الا الصوم لی، جی یعنی جتنے بندے کا اعمال ہے وہ سب بندوں کے لیے ہے، جی. اس کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس روایت میں کہتے ہیں، حدیث قدسی میں کہتے ہیں، جس جی. کا خاص معنی ہے جی. کہ وہ صوم لی، جی. یہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے روزہ. اور جب فَإِنَّهُ أَجْزِي بِهِ، جی. اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کہ کا یہاں پر میں ذرا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے وہ راستے اس پر چلتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جو اسے بے حد پسند ہے، تو یعنی اس کی جو راہ مغفرت ہے اس کا راستہ میں وہی کہنے آسان والا ہو تھا جاتا ہے. کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے اور اپنے آپ کو جو اللہ کا وصف ہے وہاں پہنچا دیا جی. اور اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل کر لیا، جی. تو ایسے موقع پہ دنیا میں جو بھی دعا کرے گا جی اللہ قبول تعالیٰ کرے گا. اس کے عزم میں غیر معمولی طور جی. پہ اضافہ کر کے اس پر آگے بات اور کریں اس گے. کی مغفرت ابھی کے ڈاکٹر اسباب. عبید صاحب سے میں یہاں پر ایک سوال لینا چاہوں گا. بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے ابھی مفتی صاحب نے، مفتی عطا الرحمن صاحب نے. یہاں پر آپ اس پر کس طرح سے اپنا ریئیکشن دینا چاہیں گے، کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں